بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے زمانے کے تین نوجوانوں کا ایک مشہور واقعہ صحیحین یعنی بخاری و مسلم میں آیا ہے، جس میں ان کا اچانک ایک غار میں پھنس جانا اور پھر نیک اعمال کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر نکل آنا مذکور ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے میں تین آدمی کہیں راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک بارش نے انہیں گھیر لیا۔ وہ تینوں پہاڑ کے ایک غار میں چلے گئے۔ جب وہ اندر چلے گئے تو غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، تمہیں اس مصیبت سے اب تو صرف سچائی ہی نجات دلا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اب ہر شخص اپنے کسی ایسے عمل کو بیان کر کے دعا کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ عمل اس نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کیا تھا۔ پہلے نمبر پر مزدور کی مزدوری دینے والا شخص، چنانچہ ان میں سے ایک نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے ایک فرق یعنی 3 سا چاول کی اجرت پر میرا کام کیا، لیکن وہ شخص کسی وجہ سے غصے میں آ کر چلا گیا اور اپنے چاول چھوڑ گیا۔ میں نے اس ایک فرق چاول کو لیا اور کاشت کی، پھر اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے پیداوار میں سے گائے بیل خرید لیے۔ اس کے بہت دن بعد وہ شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا۔ میں نے کہا، یہ گائے بیل کھڑے ہیں، ان کو لے جاؤ۔ اس نے کہا، میرا تو صرف ایک فرق چاول تم پر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، یہ سب گائے بیل لے جاؤ، کیونکہ یہ اسی ایک فرق کی آمدنی ہے۔ آخر وہ گائے بیل لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر یہ ایمانداری میں نے صرف تیرے ڈر سے کی تھی تو غار کا منہ کھول دے۔ چنانچہ اسی وقت وہ پتھر کچھ ہٹ گیا۔ دوسرے نمبر پر والدین کی خدمت کرنے والا، دوسرے نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے تو میں ان کی خدمت میں روزانہ رات میں اپنی بکریوں کا دودھ لا کر پلایا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے میں دیر سے آیا، وہ سو چکے تھے۔ ادھر میری بیوی بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، لیکن میری عادت تھی کہ جب تک والدین کو دودھ نہ پلاؤں بیوی بچوں کو دودھ نہیں دیتا تھا۔ مجھے انہیں بیدار کرنا پسند نہ تھا اور نہ چھوڑنا، کیونکہ یہی ان کی غذا تھی۔ میں ان کا وہیں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اگر میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل دور کر دے۔ اس وقت وہ پتھر کچھ اور ہٹ گیا اور اب آسمان نظر آنے لگا۔ تیسرے نمبر پر زنا سے رک جانے والا، تیسرے نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک بار اس سے زنا کرنا چاہا، اس نے انکار کیا، مگر وہ کسی مجبوری میں اس شرط پر تیار ہو گئی کہ میں اسے 100 اشرفی لا کر دے دوں۔ میں نے یہ رقم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، آخر کار مجھے مل گئی تو میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دے دی۔ جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈرو اور مہر کو بغیر حق کے نہ توڑ۔ میں کھڑا ہو گیا اور 100 اشرفیاں بھی واپس نہیں لی۔ اگر میں نے یہ عمل تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل دور کر دی اور وہ تینوں باہر نکل آئے۔ اس مختصر قصے میں عبرت کے کئی پہلو ہیں۔ صرف سچائی ہی نجات دلا سکتی ہے، اور اعمال وہی قبول ہیں جو اخلاص کے ساتھ کیے جائیں، اور مزدور کی مزدوری یا بندوں کے حقوق کا ادا کرنا بہت بڑی نیکی اور نجات کا باعث ہے، اور والدین کی خدمت کرنا عظیم سعادت مندی اور قرب خداوندی کا باعث ہے، اور اللہ کے خوف سے زنا یا گناہ سے رک جانا اور کسی مجبور کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اس واقعے سے یہی تعلیم دینا مقصود ہے۔ حدیث مبارکہ میں ان امور کو جس فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ بطور خاص یہ جملہ اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اللہ سے ڈرو اور مہر کو بغیر حق کے نہ توڑو، اس میں افسانہ نویسوں اور قصہ گوئیوں کے لیے بڑا سبق ہے کہ کس طرح حیا کے ساتھ مقصود کو بیان کیا جاتا ہے، اور آج یہ تینوں گناہ دھڑلے سے کیے جا رہے ہیں۔ مزدور کی مزدوری یا کمزور کا حق مارنا، بیوی بچوں کے مقابلے میں والدین کے حقوق نہ ادا کرنا،
کسی کی مجبوری کا ہر ممکن فائدہ اٹھانا، ناجائز طریقوں سے شہوانی خواہش پوری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 صدیاں قبل اس واقعے کو بیان کر کے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی کہ ان نوجوانوں کے یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور ایسے مقبول ہوئے کہ ان کے وسیلے سے دعا کرنے پر ان کی براہ راست مدد کی گئی۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت کے لیے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں تو ملے گا ہی، دنیاوی پریشانیاں بھی دور اور مشکلات حل ہوں گی۔ ہاں، اخلاص شرط ہے۔ اس واقعے میں ہر نوجوان کی دعا کے آخر میں یہ جملہ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ، اگر میں نے یہ عمل تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا۔ یہ سبق دیتا ہے کہ ہم زندگی میں جو کچھ بھی کریں، ہمارے پیش نظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ آدمی مخلوق کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن خالق کے ساتھ اس کی چال بازیاں نہیں چل سکتی۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔